اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ جو موبائل والے کاکے ہیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے حضرت جی. اس کی وجہ حضرت یہ ہوتی ہے کہ 2 بار انہوں نے مجھے مروایا ہے. ایک بار وہ تحریک لبیک والا معاملہ کہ 30 سیکنڈ کا کلپ کاٹا گیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیا جائے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ حضرت میں کو کاف تو نہیں رہتا کہ ٹی ایل پی کی قیادت میں سے بھی کسی نے فون کر کے مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت 30 سیکنڈ کا کلپ چڑھے ہے, پہلے کی آکھیا سی جی بعد کی آکھیا سی جی. تو پھر میں کسی نے میرے خون کو گندا کر دیا, کسی نے مجھے گوالا بولا, کسی نے کہا دودھ چون والا لگتا ہے. تو بھائی یہ آرٹیفیشل اور سٹائل والی پگڑیاں مجھے بھی باندھنی آتی ہیں. تو میرا اپنا ایک رنگ ہے, میں سادی سی باندھ کے آ جاتا ہوں. تو آپ کو یہ نہ سمجھے کہ سیالکوٹ میں کسی کو پگڑی نہیں باندھنی آتی. شاہ جی سیالکوٹ بڑی بڑی سونی پگ بننے والے ہے جی, لیکن کسی نے میرا خون گندا کیا, کسی نے. بہرحال کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں پھر جواب دیتا. اب آگے بھی اپنے ہی کیا جواب دے بندہ, کسی کو بندہ کیا جواب دے. تو اس لیے یہ بڑا ڈر لگتا ہے حضرت. تو اللہ رحم اور خیر فرمائے. خود سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیا نہ کریں. تو بہت خطرناک بہرحال معاملہ تھا اور بڑا دکھ ہوا حضرت اس بات سے کہ پتہ نہیں وہ کیا رہا ہے حضرت. یہاں کسی نے بھی نہیں پوچھا حضرت, کسی ایک نے بھی نہیں. سیالکوٹ کی قیادت میں سے بھی کسی نے نہیں پوچھا. آپ نے تقریباً دیکھے نا حضرت, یہ جیسے آج نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ایک وقت تھا جب یہ نعرہ بھی بڑا عام تھا. بھائی ان کو چپ کراؤ یار, باہر کیڑا ہے پائی. بڑا یہ نعرہ تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس پر علماء ہماری تربیت کیا کرتے تھے. وہ بھائی آپ کیا کہتے ہو, آپ جھوٹ بولتے ہو, آپ کو داڑھی نہیں قبول تو آپ کو موت کیسے قبول ہوگی. تو بھائی میں نے بھی اس دن یہی بات کی تھی. میں نے کیا کہا تھا, میں نے بھی کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ دے رسول اسی حاضر ہیں. تو میں نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ حاضر کہاں ہیں. داڑھی پہ ہم غیر حاضر ہیں, نماز میں ہم غیر حاضر ہیں, سر ڈھانپ کے رکھنے میں ہم غیر حاضر ہیں. میں نے اور کیا کہا تھا حضرت. میں کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی کوئی میری اس بات کو دوسرا رنگ نہ دے, لیکن حضرت جی بہت ہی جو ہے نا. بہرحال اللہ رحم فرمائے حضرت. اور میں ہمیشہ دعا کروں گا اللہ اہل سنت و جماعت کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. حضرت جوش ضرور ہونا چاہیے لیکن جوش پہ ہوش غالب ہونا چاہیے. خالی جوش خرابی لاتا ہے حضرت. جوش ضرور ہو لیکن جوش پہ ہوش غالب ہو. کوئی ایک ادب پوچھو تو صحیح بھائی مجھے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے حضرت. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیتا میں شرم نہیں آندی جھوٹ بول دے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے حضرت. تو بہرحال اللہ رحم فرمائے. تو بھائی ذرا یہ ڈر 30 سیکنڈ کا کاٹا چڑھا دیا تو ہمارا جانا کچھ نہیں, ہمارا رہنا کچھ نہیں. کیونکہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں فون کر کے کہ یہ کیا کہا ہے آپ نے. کسی ایک آدھے نے بھی نہیں پوچھنا ہے کہ بھائی اس وقت بندہ تو بڑا عام سا ہے لیکن پوری دنیا میں اللہ نے اس کو نام دیا ہے, تو ہم کم از کم پوچھے تو صحیح سے کہ تم نے کیا کہا ہے, تو پھر اس کے بعد ہم اپنے فتوے جاری کریں. تو بہرحال جو ہے نا کسی نے کہا یہ اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا. تو جواب تو حضرت ہمیں سارے ہی آتے ہیں, لیکن کرے کیا, تم ہے ہمارے اپنے ہو, اس لیے ہم خاموشی اختیار کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر پڑھنا ہے اور یہ تصور رکھ کے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن قربان جاؤں نہ نگاہ نبوت پہ، ان سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ تصور رکھ کے پوری توجہ کے ساتھ کوشش کریں دائیں بائیں اوپر نیچے نہ دیکھیں، بلکہ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں توجہ بھی انہی کی جانب رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا نا تو ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تو کیونکہ جو مدارس میں چھٹی کا طریقہ کار ہے وہ ہے جمعرات آدھی اور جمعہ پوری، تو پھر آگے جو ہفتے کو ہے نا وہ دوبارہ پھر اسباق کا جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے، ہاں وہ درس نظامی ہے، ہاں وہ حفظ ہے، ہاں وہ تجوید ہے۔ تو جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ظاہر جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، تو گھر آتے آتے تقریباً عصر مغرب عشاء جو ہے نا وہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمارے فتح گڑھ میں ایک بزرگ تھے، تو میری اکثر و پیشتر ان سے سلام دعا ہوا کرتی تھی جب آنا ہے۔ تو اسی طرح بڑی سردیاں تھیں، تو ایک دن انہوں نے نا گھر لڑکا بھیج کے مجھے بلوایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دیو گے؟ میں نے کہا جناب آپ 1000 کام بتائیں میں 1000 کر دوں گا۔ تو سن 2002 یا 2003 تقریباً انہوں نے نا مجھے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور کہنے لگے کہ یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ پہلے تھا اب یہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس سائڈ پہ نا یہ سڑک پہ مزار ہوا کرتا تھا۔ تو جب میٹرو ٹرین بنی اور وہ سڑک کی توسیع ہوئی تو پھر اس مزار کو بھی وہاں سے راوی کے کنارے جو ہے نا اس کو شفٹ کر دیا، لیکن اس وقت وہیں تھا۔ تو فرمانے لگے سردی کافی زیادہ ہے، تو وہاں مزار پہ ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں، تو یہ 1000 روپیہ لے لو اور تم نے اس کا کمبل خریدنا ہے گرم سا، ہاں بابے کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، تو یہ کمبل تم نے ان کو دینا جا کے۔ تو ہم چلے گئے، تو ہم لنڈے چلے گئے، وہاں 800 میں بڑا ایک گرم سا موٹا کمبل جو ہے نا مل گیا، حالانکہ 800 میں آپ کو نہیں ملے گا، ہم نے وہ بڑی بحث کر کے 800 میں لے لیا، مدرسے لائے، اسے 3 پانیوں سے ہم نے پاک کیا، تو 200 بچ گیا تھا جو میری جیب میں پڑا تھا۔
تو ارادہ یہ تھا کہ جب اب سیالکوٹ واپسی ہوگی تو جا کے بزرگوں کو پیش کروں گا کہ جناب کمبل 800 دا آیا تو 200 میں بچا لیا، تو خوش ہوں گے، دعا دیں گے۔ تو وہ تھوڑی فراغت ہوئی تو ہم کمبل دینے نہ بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے۔ اب جب ہم وہاں پہنچے نا تو مزار پہ صرف ایک بندہ تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت تھے مجذوب کیڑا ہے یا تسی مجذوب ہو۔ اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا حضرت۔ تو جب کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر دل کے اندر سے آواز آئی کہ یہی ہے مجذوب۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے وہ کمبل کھول کے نا چادر موٹی میں نے اس طرح ان کے کندھے پہ رکھا، تو وہ نہیں بولے کوئی بھی، سر نیچے ہی تھا۔ میں نے پھر کمبل سیٹ کر دیا ایسے، تو وہ پھر بھی نہیں بولے، بھائی تو کون ہے، تم انہوں کیوں کمبل دین دیا ہے، کی لگنا ہے تو میرا، یہ کیوں کمبل مجھے دے رہا؟ نہیں، بالکل وہ اسی طرح رہے۔ تو جب کمبل شمبل دے کے میں اطمینان کر کے جانے لگا نا تو انہوں نے پیچھے سے پھر میری قمیض پکڑ لی، تو پیچھے سے انہوں نے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، 200 بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو، 200 بھی تے دے کے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، لیکن حضرت مجھے کپ کپی آئی اور مجھے پسینہ آ گیا کہ کہاں سیالکوٹ کہاں لاہور، لیکن اس کو پتہ تھا کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، کمبل 800 کا ہے، 200 اس کی جیب میں ہے۔ تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں حضرت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا ہے؟ کیونکہ حضرت جی اب دور ہے بے یقینی کا۔ اب ایسی بات، ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں، لیکن اللہ والوں کے کمالات سناؤ تو یار اسٹوری ہی سنا چھڑ دینے یا کہانی ہی سنا چھڑ دینے۔ نہیں بھائی، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں، اور یہ کمالات اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ہوشیار رہو بھائی، یہ ان کے نوکروں کی شان ہے، پھر ان کا کیا عالم ہوگا ہے۔ اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت جی جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دھیان رکھ کے پڑھنا ہے حضرت، کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ہاں توجہ ساری رکھنی ہے ان کے بعد۔ چلو حضرت یہ تو تھے بابا جی لاہور کے، تو چلو میں آپ کو اب آپ کے سیالکوٹ کے بھی ایک بابے کی سنا دیتا ہوں۔ تو یہ بابا جی بھی چلو 2 کی سناؤں گا۔ تو پہلے جو بابا جی ہیں یہ ذرا تھوڑے متضاد ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کچھ کا کہنا، بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک۔ بہرحال ہم لیکن بیٹا ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو مزاج ہے نہیں، یہ تنقیدی بنتا جا رہا ہے ہماری عوام کا، نہیں ہی سمجھنا میں ہی سارے نہ پیڑا، سارے ہی چنگے نے میرے، میں ہی پیڑا ہوں سارے۔ خواجہ غلام فرید، برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ ایک اور صوفی نے لکھا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک جوئے خون، جو کہتے ہیں نہر کو، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پانی نہیں آندا، ایک نہر وگ پندی خون دی، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔ ویکھو ہاں حضرت جی کدی کلیاں بہ کے اپنے آپ، یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا، تنقید تنقید تنقید۔ اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے، نہیں یہی سمجھو جانو سارے چنگے نے، میں نہیں چنگا کوئی بھی، سب چنگے نے، میں نہیں چنگا کوئی۔ تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے، لیکن چلو جو بھی تھا، نام تو نہیں کا لگا ہوا تھا نا، ہاں سائیں منا، تھوڑا رنگ تھا نا بھائی۔ اب تو میں نے کہا نا ہم نہیں، وہ بھائی اپنی اپنی دنیا ہے بھائی، آپ نے میرا جواب نہیں دینا، میں نے آپ کا نہیں دینا حضرت، میں نے اپنا جواب دینا ہے حضرت، آپ نے اپنا دینا، اپنی اپنی کرو حضرت۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی شرع نے جس انداز سے اصلاح کی اجازت دی ہے میں بھی وہی کرنے آیا ہوں۔ اب یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے بندے بغیر داڑھیوں کے بیٹھے ہیں میں جوتیاں لے کے ان کو مارنا شروع کر دوں، بھائی تم نے داڑھی کیوں نہیں، بھائی اس کا مجھے شریعت نہیں حق دے رہی کوئی، مجھے جتنا شریعت نے حق دیا ہے
میں اتنی اصلاح جو ہے وہ سب کی کروں گا. تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ادھر اگوکی کے آگے کسی جگہ نا ختم پہ آنا تھا. تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ آ گیا. کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے, ہم واپس آ رہے تھے, جب چائنا چوک کراس کیا نا اور پکا گڑھ آیا جہاں سائمن اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا, تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ صاحب پہلے ہی منتظر ہیں, اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا. جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائڈ پہ بنے. کہتے حکیم صاحب نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا, وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا, اس نے بھی جناب. اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. گاڑی آگے گزر گئی. کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کے آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے, کہتے ہیں میں اترا, میں نے دروازہ کھولا, حکیم صاحب نیچے, تو کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پوچھتے ہیں بھائی جی وہ سائیں مننے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی حضور. فرمانے لگے پھر جاندے ہوں دلی 3 خربوزے کھڑنے نے. پھر پوچھا کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور 3. فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے نا تو لے گا نہیں, جب نہ لے تو پھر میرا نام لینا تو وہ لے لے گا. کہتے میں اب آگے منڈی چلا گیا, میں نے اس کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 ہی ہونے چاہیے. کہتے ہیں وہ دکاندار تولنا شروع ہو گیا, اب تول بن نہیں رہا. کہتے میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا. اس نے 4 خربوزے کیے. کہتے میں لے کے جو ہے نا وہ سائیں مننے کے پاس آ گیا. اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائیں مننے کے ماننے والے نہیں تھے کوئی. کہتے میں نے لا کے نا وہ سائیں مننے کے سامنے خربوزے رکھے جناب. اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی امسا والی. کہتا ہے چکو جی خربوزے, اسی طرح خربوزیاں تو نہیں بیٹھے. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا, اور یہ تو 4 خربوزے ہیں نا, میں تمہیں 1 نہ دوں, لیکن یہ حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے ہیں. تو کہتے پھر اس نے پتہ کیا کیا, 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر چوتھا چکو میرے 3 ہی نے. 3 اٹھا کے کہتا ہے چکو میرے 3 ہی نے, چوتھا نہیں میرا کوئی. یہ اصل میں یہ بزرگ یہ بابے اس نہیں ہے حضرت, تاکہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے حضرت. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے یقین رکھو, اور جب بھی درود پاک پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو, یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. میں نے کہا یہ 3 کی سنانی ہے. اللہ, اب یہ تیسرا نام لینا یہ تو بہت ہی بڑا نام ہے ناظر, بہت بڑا نام ہے. اب تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی آستانوں کا حال یہ ہے, لیکن اکثریت یہ ہے. حالات بڑے خراب ہیں پہلے, اب حالات یہ بن گئی حضرت جی, عزتوں کے ڈاکو, مال کے ڈاکو, عقیدوں کے ڈاکو حضرت جی. اب تو ڈر لگتا ہے حضرت جی کیا کریں کیا نہ کریں, بہت حالات خراب ہو رہے ہیں حضرت جی. لیکن حضرت جی وہ دور ہے کہ جب یہ حالات نہیں تھے, تب خانقاہوں میں بیٹھ کے حضرت جی محبتیں بانٹی جایا کرتی تھی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی, جہاں سے سیال شریف نکلا حضرت جی. حالانکہ یہ نہیں کہ صرف سیال شریف ہی نکلا, بڑا فیض ہے حضرت کا. اور میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل وہ ایک جو ہے نا وہ نعرہ بڑا عام ہے, نہ میں بابی نہ میں وابی, میں مسلم علمی کتابی. تو بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کتابیں 5 ہی ہیں اس کے بعد کتاب ہی کوئی نہیں حضرت. کتابیں پڑھا کرو, تو کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا حضرت, ہمارے بڑے کیا تھے. اور اگر ہم اپنے بڑوں کو ختم کر دیں تو میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں بھائی بخاری جو ہے وہ تو امام بخاری نے لکھی, اور وہ تو بخارا میں تھے, تو یہاں بخاری تیرا دادا لے کے آیا, کیسے آئی بخاری شریف یہاں؟ بخاری تو امام بخاری نے بخارا میں لکھی تھی, یہاں کون؟ ہاں بھائی یہاں بابا بخاری لے کے آئے تھے حضرت. ہاں بھائی بات پوچھنے والی ہے. مسلم شریف امام مسلم نے لکھی, امام مسلم کہاں کے رہنے والے ہیں, یہاں مسلم شریف کیسے آ گئی حضرت؟ ہاں یہ بابا لے کے آئے تھے حضرت. یہ تو ہندوستان ہے سارا حضرت, یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے حضرت, یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے
یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی حضرت۔ تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا۔ تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت، اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن، پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت، اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت۔ پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت، پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا، اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں، تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں۔ یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت۔ تو وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت۔ وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو وہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے۔ تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں، ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے حضرت۔ اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے حضرت، ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت۔ تو مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر، جب گزر گیا تو اس نے 10 وہ سیکھی، قدم بھی سیکھی، اٹھ کے چلا گیا حضرت۔ اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے۔ تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت۔ بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت، وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت جی۔ ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا، 18 سال وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وہ بیوی پھٹ پڑی، شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی، کہتی منو نا شاہ صاحب دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی، اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا، انہوں ویسے اکھاں نے بڑے کٹ جے ادھر جی، آئے بھی دھیان رکھیو، ان بڑا کام خراب ہے۔ وہ پیر صاحب نہ کسے کاٹ ٹر گئے، تو بھائی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں، بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ، بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو بلا لیا۔ تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی، تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی۔ وہ اس نے کہا لے بھائی اینوں تو چھڑو، پہلے اینوں مرید کرو حضرت۔ ان جڑے پیڑ صاحب سے نا، پیر صاحب نے پیڑ صاحب، وہ کرتے کیا تھے، ان کی فیورٹ ڈش تھی سفید چاول، ٹھیک ہے جی، اتنے دیسی گھیو تے اتنے شکر۔ اب یہ پیڑ صاحب کی فیورٹ ڈش تھی حضرت۔ اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں، ٹوٹکے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے، ان پیڑ صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، اب کسی کو تو پتہ نہیں، جڑا خار پیڑ صاحب دا نال خاص مرید سی، سارے نے پوچھا کی ہوا ہے، انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے، مسجد نبوی شریف جو کتا وڑن لگا ہی پیرا نے موڑے ہے، ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے ہیں حضرت، وہ اس نے اپنی طرف سے نہ اثر ڈالا حضرت، وہ تو سمجھ گئی تھی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیو جنہیں بچے بیٹھے تھے پتر، اپنی نگاہاں بڑیاں صاف رکھیو، اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے، ہاں یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے، یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے، وہ گیس کر دے گی تمہاری نظر کو، اپنی نظر بڑی صاف رکھنا، مامی چاچی ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں،
اپنی نظر بڑی صاف رکھنا حضرت، پرجائی سالی بڑی صاف رکھی ہو نظر. اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے، تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی، کس نے مجھے کس بولے گی نہیں لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے. وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے، کوئی پیر تو ہے ہی نہیں ہے کوئی. اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا نا. اب جناب وہ بات ہو گئی، پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی، وہ کمال پیر صاحب نے جناب، یہ تصرف ہے. اب جناب وہ کیا کیا اس نے، کھان دی واری آئی نا، انہیں جناب تھلے پایا گھیو، اتنے پائی شکر، اتنے چول پائے ہیں تو لے آئی جناب. وہ جناب نے لیا کے پیر صاحب کے سامنے رکھ چھڑیا. ہوں سارے روٹی پہ کھان تے پیر صاحب نے کہا چول ہی نہیں تے شکر تے گھیو پتہ نہیں کتنے، شکر تے گھیو نہیں لبن ڈیا. وہ چاولوں کے نیچے تھا نہ، وہ سارے پہ کھانوں مرید دا دھیان پیا کہ پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے. انہیں جناب انہیں کہا کھوتے آ جائے چول تے آ گئے نے تے شکر تے گھیو کتنے. انہوں بڑا غصہ چڑھیا. انہیں اپنی بڈھی نو کہا نلیکے جی تینوں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے گھیو پا کے کھاندے نے، وہ شکر تے گھیو کتنے. انہیں پھڑ کے جتی ماری پیر دے سر اتے. انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جانا کتا لب گیا، چولاں تھلے گھیو نہیں لبا کوئی. اللہ یا رسول اللہ. انہیں کہا ٹوٹ پینے ہاں بے حیاوا بے شرما، مدینے دے کتے تو ہی موڑنے نے. وہ کتا کتوں آ گیا، جمے ہی نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے، نالے اتنے بڑے خادم کھلوتے دے نے حضور دے. تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا. یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی. تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا. اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا، آپ نے فرمایا الاں کانواں رنگ لے پر، الاں کانواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کھجو. دھیان نہ پتر، بہت اس وقت حضور کی امت کے ساتھ بڑا ظلم. میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے. نہیں کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں سی، دل دی پڑھنے ہیں. پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے، اب عقیدے کے ڈاکو، اب مال کے ڈاکو، اب عزتوں کے ڈاکو. حضرت عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، ابھی عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں حضرت. اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا. اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں نا، جتنے پتر آؤ محنت کرو. آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ ہے. آج امت کو بڑی خیر، لوٹنے والے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے، خیر خواہ بھی بڑے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کا تو ڈھیر ہی لگ گیا ہے. اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ، جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں، داڑھی رکھو، دروشی پڑھو، اپنے عمل ٹھیک کرو. ہو سکتا ہے حضرت جی تانوں ہی خواجہ غلام فرید بنا چھڑن پڑ گیا. ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. وہ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، کہندا جناب میں بڑا ہی بندہ لبا ہے، کوئی بندہ نہیں لبا ہے. آپ فرمان لگے بھائی یہ گل آکھی من جو گے؟ کہندا جناب آپ نے فرمایا لبن جو ڈے تو آپ ہی بندہ بن جو. لبن جو ڈے دو آپ ہی بندہ بن جو. کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی حضرت، بندہ بنو حضرت. یہ چسکے، یہ ٹائم پاس چھوڑو. حضور کی امت کو بڑی ضرورت ہے، حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے حضرت. بندے نہیں ہے حضرت، بندے نہیں ہے. کم بِإِذْنِ اللہ جو کیا ہے، میں چلو اقبال بھی کہہ دا نہیں تو بھائی پھر کو فتویٰ لاندے جے میرے تھے. اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے، کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کو اللہ کا ولی نہیں. اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے حضرت جی ہیں. تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے حضرت جی. بڑے بڑے بزرگ موجود. لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے نا، کہ نہ ہے مرن تو مرتے جانا ہی ہے. کچھ کر کے مریے حضرت، کچھ کر کے مریے حضرت. اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو، اپنے سر تے پگ باؤ حضرت، کوئی نہیں. اور یاد رکھو حضرت یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے
کہ جے ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، تو جے ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بوڑھے بوڑھے لگیں گے. نہیں، یہ دونوں ہی وہم ہے تمہارے حضرت. بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. اور یاد رکھو حضرت، یہ میں بھی بیوی والا ہوں، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی ماں والا ہوں، میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی حضرت. لیکن یاد رکھو حضرت، آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے، آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے، کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے نا، اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے نہیں رکھی، اینو کھ نہ کی ہوا ہے، نہیں آکھنا. انہیں کہنا اینو پوچھو انہیں نہیں رکھی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اس لیے نہ کرو حضرت، اس نہ کرو، سونی کر کے. اور میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں گا، بابے دیاں گلاں تے پھر ٹھنڈا پاندیاں نے نا. حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے بابا اوے ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا، ہائے اے ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ، ککھ رکھ لے ککھ. حضرت جی یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں، ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. مانتے ہیں نا سارے؟ تو حضرت جی داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نو سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نو بھی نہ دیندا ہے. سب سے آپ سارے ہی مانتے ہیں حضرت. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، مانتے ہیں نا حضرت جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے، جو آ رہے ہیں، جو ہو کے چلے گئے، جو بعد میں، سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں، میں اب نہیں میں بولوں گا آگے، میں بے ادبی کر گیا ہوں، میرا دل ڈر لگ رہا ہے. تو پھر نہیں ہے اللہ نو یہی رنگ سونا لگتا جی. ہاں اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابو بکر کی بھی، حضرت عثمان غنی کی بھی. اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں سی ہے کوئی، میں صحیح ہے جناب. تو میں بندے نے پوچھا میں جی حج عمرے دے ٹینڈ کراندے ہو کہتے نہ کراندے سے وہی آتا ہے نا محلقین رؤوسکم، ہیں آ رہا ہے نا قرآن کریم. میں پھر جی وہ حج عمرے دے ٹینڈ کراندے ہو کہتے نہ کراندے سے. عجیب ہے عجیب بات نہیں ہے حضرت جی. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو مول پہ. ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے، ہو سکتا ہے کل. وہ جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا حضرت جی. اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے. مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں. کہاں ایسے مرید حضرت؟ اب نہیں ایسے مرید ملتے حضرت. نا 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 نا. وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب وہ آ گیا. بھائی یہ راز رکھتے ہیں لوگ، یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی. ہاں اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا، لیکن رکھا کرو حضرت جی، کوشش کرا کرو. ٹھیک ہے. وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے، یارو وال میرے واہ ہی وڈے ہو گئے نے، تو میری ٹینڈ نہیں کر دیندا؟ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. اب میں انشاءاللہ میرا سیرے میں کرا چھڑنی، اب میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دے نام دی ٹینڈ کرانی سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے نا، بلکہ کبھی کبھی کرایا کرو. تو یہ سمجھ کے کروانی کہ آج مولا علی دی سنت زندہ کرنے لگے. کبھی کبھی یا علی یا علی ماشاء اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول. تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. ہائے ہائے قربان جائے مولا علی. ہائے ہائے اللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے ہی بڑا پیار ہے، لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. ہم کو حضرت ابو بکر سے بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈال گئی نا، میں کہتا ہوں اگر
پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو جا کے ہیں، اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے، حضرت تمہیں پتہ چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا ایک دوسرے سے۔ وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے یار وال بھی ود گئے نے تے تو میری ٹینڈی کر دے، تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت۔ اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے کرانگا ایسا تو پھر اے کرانگا، ٹھیک ہے جی، انہیں جناب سجے پاسیوں حضرت دا سر جڑا نا وہ منڈنا شروع کیتا۔ اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے، تو طوفان ہے نا حضرت، اس کو کون روک سکتا ہے۔ اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا، طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے۔ اب وہ دایاں حصہ نا اس نے مونڈ لیا تھا، اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا، وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا سارا ہی۔ تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے، مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تارا ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رونڈے ہیں، تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا، وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونڈے ہیں، تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا۔ تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں تاڑے کل آیا دعا لئی، تسی بولے ہی نہیں، میں چلا گیا تے آج ہی گواچا 18 سال پوری ہوئے نے، تے گھر بیٹھا سا تے منوں مینا مارے سوں، یعنی میں نہیں شاہراں نوں منتی۔ میں پوچھا کیوں، یعنی میں تو دن مناں گی جدن منڈا لب کے دین گے، تے حضور انہوں نے کیا میں نہیں کہن دیا، مسکرا کر فرمانے لگے انہوں نے کہڑا روز روز کہنا ہے، جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا۔ ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی، ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس نے جناب عرض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، چل پہنچ تو کار۔ اس نے لگا دی دوڑ حضرت۔ اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے، کوئی دوڑ سکتا ہے، نہیں دوڑ سکتا حضرت۔ ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں، ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی، ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت جی، لگا دی اس نے دوڑ حضرت۔ لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے، چھت پہ بیبیاں چڑھی ہوئی ہیں، حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کیوں، اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بدھا ہے۔ اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ، اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی، اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب خونوں میں ابھی گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے، باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح، وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا، جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو واپس آ جاتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا، وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا، وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا،
وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت، ادھر سے کمی کوئی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مخلص ہو جو حضرت، مخلص ہو جو. باقی یہاں سے جانا ہے حضرت جی. ہاں یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو حضرت، اور اپنے یقین ہے حضرت، صرف سارا کچھ ہے، صرف ہم میں یقین نہیں ہے کوئی بھی حضرت، یقین کی بڑی کمی ہے. اور نہیں بھائی یقین رکھو. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت. تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی چھانی ہے، صبر کرنا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا. میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو پانی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا. کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا. اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا. فرماتے کیا دیکھا یکا یک جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. کہ میں بڑا حیران ہوں، اللہ ہے بھائی میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ارن آئے نے تو پانی اتے آ گیا. تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا، کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں. اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے. اور اوپر سے مرید چشتیوں کا کتب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا. آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے. اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا. تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے چل کے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. کہتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا. بھائی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے حضرت. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا. تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا. تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے. اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے. آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور. اس لیے
اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ حضرت، اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرضی یہ ہے، بے یقینی، کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے۔ تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت۔ اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے حضرت جی، بہت بڑا نام۔ اور میں جیسے کہتا ہوں نا، یہ آج ہم میں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت واعظ فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے او بھائی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ لکھا آپ بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ میں نے کیا نئی بات سنائی؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، منگدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت، بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں حضرت، دعا ہی نہیں کرتا کوئی، دوسری دعا میں تو ویسے ہی کوئی نہیں شریک ہوتا حضرت جی، بھاگتے ہیں سارے حضرت، بھاگتے ہیں۔ وہ چلے ہوئے تھے منگو اپنے اللہ کو، اور یہ عرضی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان رزق دے دے، نہیں ہے، بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھاگنا ہے اور بھاگنا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت، بہت بڑا نام ہے حضرت۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کیا۔ تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے، اب بس ان تو مرید ہو گئے ہیں، ان جنت دے دروازے تے ملاقات ہوئے گی، اتر ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا، پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عمل حضرت، عمل۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ ہائے ہائے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آگے نیڑے پیچھا رہ گئے دور۔ ہائے ہائے۔ تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی، آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ، آپ نے فرمایا حبیب اے پکانا ہے۔ وہ بندہ ہے نا حضرت جی، دل میں خیال آیا کار کی میں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور،
اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور۔ کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ۔ بھائی دو طریقے ہیں نا، ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہے، حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینے کا، اور یہ ان کے لیے ہے، اے نہیں کہ سرے تو ہی بھی جا کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر بے نیازی ہیں جی بھائی، پاویں 3 سال نہ پوچھے، پاویں 4 سال نہ پوچھے، ہے بے نیازی ہے حضرت۔ یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئے حضرت، اللہ اللہ اللہ۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن۔ ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا۔ تو بیوی پوچھتی ہے پھر دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا۔ میں نے کہا نہیں، وہ سارا ہی مانگ رہے تھے، لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ حضرت جی سچ بتانا، سب نے ہے کریم کہ نہیں؟ حضرت جی کریم ہے تو ٹرن پھرن دے دیں، حضرت کریم ہے تو ٹرن۔ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ یہ نہ کوئی سمجھنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم رات کو موبائلوں پہ کیا کرتے ہیں، سارا ہی پتہ ہے اس کو، لیکن کیا ہے وہ کریم حضرت، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے۔ بھئی ہماری تو سگی بہن ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کرے نا تو ہم اسے کہتے ہیں چل بی بی او تیرا کار دے ساڈا کار، لیکن حضرت ذرا ہمیں دیکھو کئی سال گزر گئے، ہمیں نماز ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کام ہم تولتے ہیں، اخلاق ہمارا برا ہے، لیکن حضرت جی سارا کچھ ہی ہونڈے ہے۔ چادر بھی دے دی، بھائی نہ دے تو کیا زور ہے اس پہ؟ کوٹ نہ دے تو اس پہ زور ہے کوئی؟ گھڑی نہ دے تو کوئی زور ہے اس پہ؟ نہیں حضرت، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لے آئیو جا کے۔ آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح حضرت اللہ 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 اللہ۔ رات پڑی تو گھر آ گیا، بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی جے نا، کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے۔ تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، بڑا کریم ہے میرا مالک، سب مانگ رہے تھے، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگے۔ تو بی بی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا، پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے، تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہ دے، انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے۔ اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے حضرت سیدھا، ہم تو اللہ معاف فرمائے وہ ہیں نا، ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت۔ یہ وہی تھے جنہوں نے اس بات پہ پہرا دیا، سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار بٹانا، انہوں نے نہیں بٹایا حضرت جی کوئی، ہم تو 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، انہوں نے نہیں بٹایا کوئی بھی، انہوں نے نہیں بٹایا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا، اس نے بات کیا کر دی ہے، کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در، ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ اللہ اللہ، سارا اسی طرح۔ آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان،
وہ حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا ہے، آج اس کو کیا کہنا آگے سے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ اب فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ، اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، کان ٹپاؤں گا کاٹ اور جاؤں گا، اور رات تو گزارو نا، کل کی پھر کل دیکھیں گے۔ اب فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے، اللہ اللہ اللہ۔ ویسے ادھر ہی کدی تو ہی بھی کرو نا تو بڑا ہی مزہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ فرماتے میں بیٹھا رہا، جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی۔ آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں جناب، دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بھئی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، تو اس نے رکھ لیا۔ آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی، کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں، بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے، یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ او حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے۔ وہ آپ کس کا کام کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اب کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی۔ اب فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے، جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے۔ کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا، آپ کام کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ بھیجا ہے۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، او قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دے کر کہا حبیب روئے نا، گھبرائیں نا، آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا، حالی سامان ہی نہیں آیا، آپ کے لیے پیغام بھی آیا ساتھ۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں، پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ چلے ہو کر لو یار، کر لو، چلے ہو کر لو، کیوں دینا متھا لانڈے دے دینا، کوئی متھا نہیں جلا سکتا، اہی متھا لایا ہے ادھر جی، نماز نہ پڑھنا آنا ہے متھا نہیں، بھائی نماز نہ پڑھنا آنا متھا ہی ہے ادھر جی، وہ دینا کوئی نہیں جلا سکتا، لانی جی تیاری لا لو۔ یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں، حضرت ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑا کچھ دیا، حضرت بہت کچھ دیا یار۔ ہمیں عربی نہیں آتی تھی، انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جناب اردو میں کر دیا، میاں محمد بخش صاحب نے جناب پنجابی میں کر دیا، بڑا کچھ لکھا ہمارے لیے ان لوگوں نے، لیکن حضرت ہم نے نہیں قدر کی کوئی بھی حضرت۔ یا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں، باپ پتر کا کیوں تھوڑا جہا ٹائم، بس تھوڑا جہا پتر ٹائم، ٹھیک ہے جی، میں بس انہوں پتا تھک گئی وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، ماشاء اللہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اشعار تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں بس یہ مختصر سا کر کے نا تو تھوڑا جہا ٹائم پتر بس، ٹھیک، تو میں اس کو بیان کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ہاں وعلیکم السلام، قبلہ ٹھیک ہو جناب، مزاج تو یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑی شریف میں بیٹھے جو ہے نا جہاں ذکر الہی کرتے تھے، اصل میں یہ بڑے پاک لوگ ہیں، یہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ میاں محمد صاحب کا اپنا ایک شعر ہے جس میں خود کہتے ہیں یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردہ، محمد جہا گاواں چارے تے الو موجاں کردا۔ میاں صاحب ڈنگر شنگر چاردے ہوندے سن تے او بہانا سی حضرت جی لوکاں کولوں اولا کرن دا، کیونکہ بلے شاہ صاحب نے اپنے درد کا اظہار کیا بھی نا، اور فرماتے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانوں منے، لیکن جایا نہیں چاہتا حضرت جی، جہی ڈیوٹی پچھوں سائیاں نے لائی ہوئے وہ تے پیرا دینا پیندا بھائی جی، اپنی مرضی ہوندی کوئی نہیں ہے، تے دل کردا ساریاں دے کہ ٹر چلیے کتھے حضرت جی، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانوں منے، لیکن جایا نہیں جاتا حضرت جی۔ تو میاں صاحب کا بھی جی چاہتا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تو میاں صاحب بیٹھے تھے، تو میاں صاحب جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے نا، اس کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس کے اوپر فاختہ نے کگی نے انڈے دے رکھے تھے حضرت جی۔ تو یہ صرف دو ہی ہیں، ایک انسان اور ایک جن، جن کو آزادی دی گئی، پاویں ذکر کرو پاویں نہ کرو، کرو گے تو اجر پاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر سزا ہے۔ باقی حضرت جی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی ہر چیز اللہ دا ذکر بیان کر دی، ہر وکری گل ہے ساڈے کان نہیں سنن والے، ساڈے اکھاں نہیں ویکھن والی، باقی ہر شے اللہ دا ذکر کر دی۔ میاں صاحب تھلے بہ کے لگے سن تے کگی اتنے اپنے آنڈیاں تے بہ کے لگی سی، دوئیں حضرت جی چنگے مسائے دوئیں لگے سن۔ ہوا کیا، وہ جو ہے نا ایک شکاری آ گیا، اور یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت جی اللہ کے کاموں میں نہیں دخیل ہوتے، آپ نے شکاری کو موڑیا چھوڑیا، نہیں بھائی رب دی مرضی ہے، وہ رزق ہی ہو رہا اج ہے، انہیں آپ نے نہیں موڑیا کوئی۔ کگی بھی اکھاں بند کیتیاں نے، عود عالم میں میاں صاحب بھی، شکاری آیا کگی تے دھیان پیا، تیر پچھو کڈیا، کمان تے چاڑیا، کگی دا نشانہ لیا، کھچیا تیر نوں، ایسے پہلے کہ چھڑدا، اگر اللہ پاک کسی نے کچھ نہیں دیندے پھر اللہ پاک انہوں بڑا کچھ دیندے نے۔ کگی دی اس بیدار ہوئی، اندروں خطرے دی ٹلی وجی، کگی نے اکھاں کھولیاں ویکھیا سامنے شکاری، انہیں جناب ڈاری پری تے درختوں باہر اڑ۔ یہ سارے کی میاں صاحب کے اشعار ہیں، اب اشعار سناؤں بڑا وقت لگ جائے گا، میں سادہ سادہ اس کا ترجمہ کر، یہ سارے میاں صاحب کے اشعار ہیں۔ کگی نے ڈاری پری تے درختوں باہر، تو اڑ کے تھوڑا جہا اتنے گئی نا تو اتنے کی ویکھیا، اتنے کہ باز بھی پیا چکر کٹے، تے نظر انہیں بھی کگی تے لائی ہے، کیڑے ویلے کگی نکلے درختوں باہر تے میں پھڑا، کیونکہ یہ بوتا اتنے نہیں گئی، باز نے بھی چمی ماری، وہ کگی نے بھی چمی ماری تے درخت دے وچ آ بیٹھی۔ ہن میاں صاحب بہ کے سارا کچھ دیکھتے ہیں، فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان نے کیڑی دی آواز سن کے تبسم فرمایا، تو پھر اتنے میاں صاحب کی کگی دی نہیں سن سکتے ہیں، میاں صاحب سنتے ہیں پہ حضرت، انہیں سارے اشعر نے، میں پنجابی ترجمہ کرن ڈیا دا، ان میاں صاحب سنتے ہیں کگی کی اللہ پاک دی بارگاہ چ عرض کر دی، یا اللہ تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کولوں سن کے ایمان لے آئیاں، تے سنیا تو جو چاہیں کر سکنا ہے۔ اور اگو کگی نو کی آواز آندی، کگی کی چاہنی ہے ساڈے کول؟ پھر کگی، یا اللہ دو موتاں جو پھسیاں، نہ اڈاں گی شکاری ہتھوں ماری جاواں گی، اڈاں گی باز ہتھوں ماری جاواں گی، میں چاہنی ہاں مینوں بچا سکنا ہے۔ پھر اگو کگی نو آواز کی آندی ہے، کگیے ہویا دو کی نے، سارا زمانہ مارن آ جائے، جے بچانا ہوئے تو بچا لیں گے، ساڑی مرضی ہونی چاہیے بچان دی، اسی بچا لیں گے۔ کگی کھلو گئی جم کے حضرت، شکاری بڑا حیران ہویا، پہلے اڈ گئی سی تو ہوں آ گئی ہے، تے آ بھی سامنے بیٹھی ہے، انہوں کی ہوا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پکاریا کس ذات نو حضرت جی۔ کگی کھلو گئی جم کے حضرت، تیر پہلے چڑھیا سی، انہیں جناب کھچیا تیر، نشانہ لیا کگی دا، ادھا کہ چھڑویا سی، سارا نہیں نکلیا جی، ادھا کہ چھڑو گیا دا ہی، ادھا نکل گیا، ادھا کمان دے اندر ہی ہویا کی حکم الہی نہ لا کے سپ نے شکاری دے پیر تے ڈنگ کڈ ماریا، ان سپ نے ڈنگ ماریا، پیڑ ہوئی، درد ہون دی وجہ نال جڑا ہتھ انج سی نا، وہ درد ہوئی نا تو ہتھ انج ہو گیا، تیر اتنے نو ہو گیا، وہ کگی تے چھڈون دے بجا اتنے چھڈویا جا کے تے سیدھا باز نو وجا، وہ تیر وجن نال مر گیا، وہ سپ لڑن نال مر گیا، دوئیں گڑب کر کے کٹھے ڈگے تھلے، کگی اتنے کھلوتی، میاں صاحب ویکھدے نے پہ سارا، ہوں 10 شعر میں چھڑ چھڑے جی، 11واں لگا جی ہوں میں پڑھن لگا، تو پھر میاں صاحب حضرت جی سارا کچھ ویکھ کے تو پھر لکھ دے کی نے،
آپ فرماندے نے کگی رہی اتھاں کھلوتی. کوئی تھانوں بندہ ملن آئے نا بھائی جی کتنے ہو؟ جی میں باہر UBL دے بینک دے سامنے. تسی کہنا جی اوتھے ہی رہی میں آن لگا ہاں یا میں بندہ بھیجن لگا. اتھوں کی نکلیا اتھاں. آپ فرماندے نے دو مارن آئے نے ایڈی جی کگی جنہوں دو مارن آئے نے دو ہی مر گئے. کگی اوتھے ہی کھلوتی ہے. موت نو موت آ گئی. پھر لکھ دے کی نے کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی بھلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. ہائے ہائے ہاں جی مرضی رب دی ہونی چاہیے تہاڈی میری نہیں ہونی ہے. مرضی رب دی ہونی ہے مرضی رب دی او دے نال متھا نہ لاؤ یار. منجو حضرت جی منجو بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور ستھرانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں چوراں نکراں موت نے ملیاں فضل کریں رب سائیاں. او لوئے لوئے پر لے کڑیے دے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاواں کولوں در در خیر مگائیں. قطرہ آب منیندے وچوں کیسی شکل بنندا پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. ہاں ہاتھ جوڑ کے سارے اگے نماز پڑھو یار نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو وج جے کتے تے معافی مانگ لو. نبی علیہ السلام دی اتباع کرو اور سپیشل جننے منڈے ہو حضرت جی اپنی تنہائیاں پاک رکھو حضرت اور دعا کریا کرو یا اللہ سانو موبائل دے فتنے تو بچا لے اللہ سانو زنا تو بچا لے. ہاں یہ باتیں تو حضرت بہت ہیں بندہ چلو کیونکہ وقت بھی ہے کافی بس جو میں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا میں تقریباً اس پہ آ ہی گیا ہوں. اللہ معافی دے حضرت. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا آپ کتابیں پڑھو. آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ مسجد تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ایک وقت آئے گا شاہکار ہوگی یہ مسجد کیونکہ یہ نیچے والا کام بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہوگی پھر اس کی. ہیں خوبصورت مسجد ہوگی ماشاءاللہ. تو دیکھو نا حضرت جی کتنی سونی مسجدیں ہیں. اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی ہے اگر گرمی ہے تو ظاہر ہے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی AC وغیرہ نہیں لگے گا. AC بھی لگے گا تو جناب وہ ماشاءاللہ. تو اگر گرمی آئے گی تو ٹھنڈی مسجد ہوگی. لیکن کیا ہے ہم مسجد میں نہیں آتے پھر بھی. لیکن حضرت جی کدی پڑھو ہاں قربان جائیے. حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد کے نعرے مارے ہیں. ہاں ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی. اب میں آپ کو بتاؤں جو میں نے پڑھا تھا نا سونے ملن نظاراں سی نہیں یار وٹانا یہ بس ختم کروں گا میں کہ ہمارے بڑوں نے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت جی. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدوں کسی علاقے جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا جے ہے تو دی زیارت کر جے نہیں پھر پوچھا تے کسی اللہ والے دا مزار ہے ہاں پھر اتھے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھیا کوئی ہے کوئی قبل کو مردے با خدا تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے اس کی چوٹی پہ غار ہے وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی ہڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا بزرگوں کی زیارت کی حضرت سے فیض یاب ہوا تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی حضرت کی بھی کوئی نہیں. ایک کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ادبن عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں ایک لت باہر بھی ہے.
تو ظاہر ایک لت نہ تو تھی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تھی دوں لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہویا ہے، یہ دسو کی معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے، کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا۔ آپ فرماتے نے بارش دا سلسلہ شروع ہویا، آپ فرماتے نے 7واں دن سی مسلسل بارش دا، تو دھوپ نہ چڑھن دی وجہ نال غار چ اینی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاگا ٹھنڈ نال۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی، 8ویں دن دھوپ چڑھی، کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کراں، تے آپ فرماتے نے آزمائش آ گئی اللہ دی طرف۔ کہتے ہیں ہویا کی، میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے ایک بی بی لنگی بڑی سونی، میرا دھیان وہ چہرے تے پیا، بس وہ ایک نظر یہ اثر کر گئی، شہوت دا غلبہ ہویا، شیطان نے کاٹھی پا لئی، عقل ماری گئی، وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی، کیونکہ عقل ماری گئی ہے حضرت جی، سمجھ ہی نہیں آئی کہ اینی اتنی تے بی بی دا آنا ناممکن ہے، آ ہی بی بی سکتی کدی بھی، ایک تھوں آ گئی، کوئی شیطان دی چال نہ ہوئے، کی معاملہ ہے؟ فرماندے نے بس ایک نظر پئی تے میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے۔ آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار چوں پہلے سجا پیر باہر رکھیا، کہندے نے رکھیا ہی تے غیب چوں آواز آئی، واہ بھائی واہ، ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے، ہائے ہائے ہائے، ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہو۔ آپ فرماندے نے اے ہی پیر سب تو پہلے غیر ال ودیا سی، میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے، ہاں حضرت جی اسی کی کیتا ہے حضرت جی، میں نہیں کہندا کہ پیر لا چھڑو، لیکن کچھ کرو تو صحیح یار، کیونکہ کسی نے بڑے درد نہ کیا الف آیا سین تو لال خریدنے نو، اجے تھی کہو جی یہی بچے جمے نے، میرے حکیم صاحب فرماندے نے ہو تو کتی بھی جمدی ہے، ہاں تھی کہو جی میں گھر بڑا سوہنا بنایا ہے، تو تے کافراں کل ہی بڑے بڑے سوہنے نے، تو دس تو کی کیتا ہے؟ کدی سرگی اٹھیا انہاں لئی ہیں؟ 5 ٹائم تینوں بلاندے نہیں گئے ہیں کدی مسیتے ہیں؟ اچھا حضرت چلو ایک اور گل سارے نے سچ سچ دسنی، جے اللہ پاک بلان تے آ جان واقعی تو کوئی ساڈے چوں ہے جڑا نہ جائے؟ 2005 دا زلزلہ یاد ہے نا، کیویں کڈھیا سی سارے گھروں نے باہر، ہاں ہے نا، کوئی سمجھیے کو بلانا نہیں آتا ہے، بڑا زوراں والا رب جی حضرت جی، لیکن اے وے کہ ساڈی رسی چھڑ چھڑی، چل بندیا تینوں وقت دتا 80 سال 85 سال 70 سال 65 سال 60 سال تینوں ٹائم دے اڑے، ہاں جدن تو آئیں گا پھر تینوں پوچھاں گے دس کی کر کے آیا، الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو، کل کی منہ وکھانا ہے حضرت جا کے اس رب نو، کی دسنا ہے، کی جواب دینا ہے جا کے ہیں؟ اور یاد رکھیے حضرت بلے شاہ صاحب نے کمال لکھیا، فرماندے نے اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے میری تیری ذات پوچھنی، جے تسی کو اتھے جا کے کہ جی میں کہہ دیاں گا جی میں نون لیگ دا ہاں، تو انہیں کہنا ویخ میاں صاحب نے تسی پہلے لمحہ پایا ہے، آہو جی تھی کہو جی میں اتنے جا کے کہہ دیں گا جی میں خان صاحب دا جیلا وا، تو انہیں کہنا وہ پرے ہو کے ویکھو بھی پے نہیں لمے ہیں، تو تھی کہو جی میں بھٹو کا دیوانہ، تو انہیں کہنا وہ پرے ہو بھٹوری پے نہیں، آیا پتر کوئی کہانی شانی نہیں جی ہے، میری گل ہمیشہ یاد، ہاں حضرت اتنے حضرت عمر فرما رہے ہیں دریا فرات دے کنارے بکری دا بچہ بھوکھا مر جائے تو عمر نو دا جواب دینا پینا، تو اتنے کی نہیں ہو گیا حضرت جی ہیں، اس لیے کوئی قطن کوئی اس وہم چ نہ ماریا جائے حضرت جی، ہاں لیکن باقی بھائی میں نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کدا کہڑا رب عمل رب نو پسند آئے تو انہوں معافی مل گئی ہوئے تو لمحہ مینوں پایا ہوئے ہونا، لیکن چنگا کرو حضرت جی، ہاں سارے بچے جننے بھی ہو اکھاں ماشاءاللہ سارے دیاں بھیجیاں تے نام ہوئی نے، قبولیت دا ویل اکھاں دا بھیج جانا محفل دی قبول ہون دی نشانی ہے، ہاں سارے انشاءاللہ ارادہ کرو اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی انشاءاللہ، ہاں بڑے ہاتھ نہیں کھلوتے انشاءاللہ آج تو بعد نماز نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے، والدین دا ادب و احترام کرنا ہے، تے قاری شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے بھائی نے، تے بہرحال
اے گل نہیں کدی کہنی ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، گڈی پیچھے نہیں لکھانا کدی ہے، بلکہ لکھانا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ بندہ پوچھے کہ ابا بد دعا کرتا رہا تیرے لیے، وہ بھائی جڑا تو انجینئر بنیا ابے دے دیتے پیسے نہ فیس دیتی سی تو ہے کہ ابا تیرے لیے بد دعا کرتا رہا یار۔ بس بڑا ظلم ہے ساڈے معاشرے چ، اور خدا دی قسم میں کہنا بھائی حوصلہ ابیاں دا بھی کہ کدی جُتی لے کے منڈا کٹیا نہیں سو ہے، وہ دس میں بد دعا کی تیرے لیے، جیڑی گڈی پیچھے وہی نفی ہون ڈئی دی لکھیا یہ میری ماں کی دعا ہے، بیچارہ چپ کر کے بہ جاندا ہے۔ اچھا یار تو انج ہی خوش رہ لے ہے۔ شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے نے، کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جدوں مر جاندی، وہ ظالما کہڑے پیو نوں نیندر پیندی پت گھر نہ آئے، کیوں ہے نا بچیاں نوں بغض سکھان دے دیو ماں دا یار۔ نہیں پتر کسے تھی پیو بنو گے نا تمہیں پھر پتہ چلے گا پتر گھر نہ آئے تو پیو دے دل تے لنگدی کی ہے۔ صرف یہ ہوندا کہ ذرا ماں دا دل کمزور ہوندا، رولا بڑا پاندی، پیو ذرا تگڑے دل دا ہوندا تے چپ کر کے بہ رہندا۔ باقی یاد رکھیو نیندر پیو نوں یہ پیندی ہے جے پت گھر نہ آئے تے۔ ہاں اس لیے یہ کبھی بھی نہیں لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا، بلکہ لکھانا یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ اللہ جڑا آیا وہ تے بھی رحم کر، جڑا نہیں آیا وہ تے بھی رحم کر۔ اللہ جنہیں بلایا اس بلاوچ کسی طرح بھی کوئی حصے دار بنیا، یا اللہ سب تے رحم کر۔ اللہ ارادہ کیتا ہے کہ نماز آج تو بعد نہیں چھڑاں گے، توفیق تون دینی ہے مولا، اس نلائق دا نہیں کام سی، یا اللہ میں ماڑے نے اپنا کام کر چھڑیا، باقی تیرا اختیار ہے۔ اللہ نے ساریاں تے رحم فرما، اے جوان بچے نے اللہ نے دیاں جوانیاں دی حفاظت کر، وڈیاں عمراں والے نے انہاں دے وڈے پنچ اضافہ کر، سڑیاں تنہائیاں پاک کر دے، سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ، سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ۔ اللہ سڑیاں بیٹیاں دی حفاظت فرما، ہر قسم دے زنا تو بچا، کسے دا محتاج نہ کریں، جڑے مقروض نے کر دیاں تو نجات دے، جڑے بے اولاد نے اولاد عطا کر، جنہاں دیاں اولاداں نے انہاں دیاں اولاداں نوں انہاں واسطے نافع بنا۔ اللہ ساڈے نال تعلق رکھن والے جننے مسلمان اس دنیا تو گئے سب دی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ ساڈے ڈاکٹر صاحب جنہاں نے سارا معاملہ کیتا، نال انہاں دے رفقا احباب، اللہ سب دی خیر فرما۔ اللہ رون والی اکھیاں عطا کر، ڈرن والا دل عطا کر، اللہ سانو سرگی اٹھ کے رون دی توفیق عطا کر۔ اللہ بغض تو بچا، اللہ کینے تو بچا، اللہ حسد تو بچا۔ اللہ پھر تیرے اگے عرضی ہے، حکم تیرا ہی ہے، زور تیرا ہی ہے، رنگ تیرے ہی نے، یا اللہ سونے سونے معصوم بچے جوان بچے نے، اللہ انہوں نماز دی توفیق دے دے، اللہ انہوں داڑھی دی توفیق دے دے، اللہ انہوں دا اخلاق چنگا کر دے۔ اللہ سب تے رحم فرما۔ اللہ علماء اہل سنت نو اتفاق کو اتحاد کر، جڑا آپس چ ایک دوجے نو کتیا کرن دے دیاں، اللہ کٹھیاں ہو کے کچھ کر لین دی توفیق عطا کر۔ اللہ کٹھیاں ہو کے کچھ کر لین دی توفیق عطا کر۔ جب ہو دمیں واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جی ٹھیک ہو نماز